میں نے آج تمہاری امانت تمہیں بحفاظت سونپ دی سفینہ۔ ملک جمیل واپسی کے سفر پر گامزن تھے، مگر ان کی سوچوں کی راہیں ہنوز حویلی میں مقیم تھیں۔ مگر تمہارا حال جان کر میرے دل پر بوجھ آن ٹھہرا ہے سفینہ۔ ان کی آنکھیں یکدم ڈبڈبا گئیں۔ آج تم میری زندگی کی ہمسفر ہوتی، اگر میری ماں حویلی والوں کے خوف سے تمہیں ہارنے کا وعدہ نہ لیتی مجھ سے۔ بیتا وقت ان کے ذہن کے پردے پر کسی فلم کی مانند چل رہا تھا کہ ساکت فضا یکدم گولی چلنے کی آواز سے گونج اٹھی تھی۔ اوہ، یہ کیسی آواز! وہ بری طرح چونکے۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ فضا ایک بار پھر گولی کی آواز سے گونج اٹھی۔ اوہ میرے خدا، سب خیر ہو! وہ زیر لب بڑبڑاتے گاڑی کا رخ اس سمت موڑ گئے جہاں سے گولی چلنے کی آواز گونجی تھی۔ تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تمہارے اس کھلونے سے ڈر جاؤں گا تو یہ تمہاری احمقانہ سوچ ہے۔ میں تو یہاں آیا ہی تمہارے انجام تک پہنچانے کے لیے تھا تمہیں۔ ملک شاف الدین نے بلا خوف و خطر اپنے ارادے کا اظہار کرتے نشانہ باندھا اور گولی چلا دی۔ گولی ٹھیک ملک شاہویز کے بائیں گھٹنے سے کچھ اوپر جا لگی اور اس غیر متوقع حملے پر وہ بری طرح لڑکھڑا گیا۔ تم نے تو حد پار کر دی شاف الدین، گولی چلا دی ٹھا کر کے۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ملک شاہویز داڑھتے ہوئے زخمی شیر کی مانند جارحانہ انداز میں شاف الدین کی جانب بڑھا۔ تمہیں میں کسی قابل چھوڑوں گا تو تم مجھ تک پہنچنے کے قابل رہو گے ملک شاہویز۔ شاف الدین نے اتنا کہہ کر ایک بار پھر گولی چلا ڈالی۔ اس بار گولی ملک شاہویز کے دائیں کندھے پر جا لگی۔ وہ ایک جھٹکے سے چند قدم پیچھے جا ہٹا۔ اس نے بے یقین نظروں سے سامنے خونخوار تیور لیے کھڑے شاف الدین کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں صاف خون اترتا دکھائی دے رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار ملک شاہویز سے کوئی اس جیسا ہی سر پھرا ٹکرایا تھا۔ اس کے جسم سے تیزی سے خون رسنے لگا۔ وہ تکلیف کی شدت سے نڈھال ہو کر گر پڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو اغوا کرنے کی، اس کی طرف میلی نظروں سے دیکھنے کی؟ پہلے یہ یاد کیوں نہیں کیا کہ وہ فیض پور کی کوئی معمولی لڑکی نہیں، چودھریوں کی بیٹی ہے؟ تم اگر انجان ہو تو میں تمہیں آج اچھی طرح سمجھا دوں گا کہ حویلی والوں کی عزت پر نظر رکھنے والا ہو یا ہاتھ ڈالنے والا، اس کا انجام عبرتناک موت ہی ہوگا۔ شاف الدین نے اس کے قریب بیٹھ کر خونخوار لہجے میں کہا۔ ملک شاہویز درد کی شدت سے نڈھال تھا، تبھی اس کی بات پر عجیب جنونی انداز میں ہنسنے لگا۔ اس کی اس غیر متوقع جنونی ہنسی پر شاف الدین نے اسے اجنبے سے دیکھا اور حقارت سے کہا، لگتا ہے مجھے موت کے روپ میں اپنے سامنے دیکھ کر تمہارے حواس اڑ گئے ہیں ملک شاہویز۔ حواس نہیں اڑے میرے شاف الدین، مجھے تو ہنسی آ رہی ہے کہ تم حویلی والوں کو اپنی عزت کا رونا اس عزت کی جنازہ اٹھنے کے بعد ہی کیوں آتا ہے؟ وہ عجیب انداز میں ہنستے ہوئے بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ شاف الدین اس کی بات پر بری طرح چونک اٹھے۔ مطلب جا کر حذیفہ سے پوچھو، اس سے پوچھو کہ میں نے اس سے آخر کس بات کا بدلہ لیا ہے۔ اس کا خون تیزی سے بہہ رہا تھا، آنکھیں درد کی شدت سے بند ہوئی جا رہی تھیں، مگر وہ پھر بھی شاف الدین کو تجسس میں مبتلا کر گیا۔ کس بات کا بدلہ لیا ہے تم نے حذیفہ سے؟ بتاؤ مجھے۔ شاف الدین نے اپنے ہاتھوں سے اس کے بالوں کو سختی سے جکڑ کر درستی سے پوچھا۔ جاؤ جا کر حذیفہ سے پوچھو۔ اتنا کہہ کر ملک شاہویز ہوش میں نہ رہا، اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور سر ایک جانب ڈھلک گیا۔ شاف الدین بے یقینی سے اس کے بے جان پڑتے وجود کو دیکھتے چلے گئے، پھر جیسے اچانک ہوش آیا ہو، وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے زیر لب بڑبڑاتے اپنی گاڑی کی جانب بڑھنے لگے۔ حذیفہ، تمہیں سچ بتانا ہوگا، کس بات کا بدلہ اس منحوس انسان نے تمہاری زندگی سے اور میری بیٹی کی عزت سے کھیل کر لیا ہے؟ شاف الدین نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے نفرت آمیز نظروں سے شدید زخمی حالت میں پڑے ملک شاہویز کو دیکھا اور پھر گاڑی ایک جھٹکے سے سٹارٹ کر ڈالی۔ انہیں وہاں سے گئے چند ثانیے ہی گزرے تھے کہ ملک جمیل وہاں آ پہنچے۔ سامنے کھڑی جیپ کو دیکھ کر وہ بری طرح ٹھٹکے۔ یہ تو شاہویز کی گاڑی ہے۔ وہ پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے دروازہ کھول کر باہر نکلے۔ ان کی نظریں شدید اضطرابی کیفیت میں چاروں طرف دوڑنے لگیں۔ اچانک وہ بری طرح چونکے۔ شاہویز! وہ بلند آواز میں چیختے اس سمت بھاگے۔ شاہویز میرے بچے، یا اللہ خیر! وہ شاہویز کے قریب پہنچے تو اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر دہل گئے۔ میرے بچے اٹھو، مجھے بتاؤ کس نے کی ہے تمہاری یہ حالت؟ ملک جمیل اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے تڑپ کر بولے، مگر شاہویز کا وجود ساکت رہا۔ شاہویز! اسے بے حس و حرکت پا کر بلند آواز میں چلا اٹھے۔ حویلی اس جگہ سے بس ذرا ہی فاصلے پر تھی۔ چند لمحے قبل چلتی گولیوں کی آوازوں نے حویلی کے گارڈز کو پہلے ہی اپنی جگہوں سے ہلنے پر مجبور کر ڈالا تھا۔ ملک جمیل کی فضا میں گونجتی دھاڑ ان گارڈز کو اس سمت کھینچ لائی۔ یہ کیسے ہوا صاحب؟ وہ دونوں گارڈز اپنے مالکوں کی یہ حالت دیکھ کر گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہوئے بولے۔ یہ سوال تو مجھے تم لوگوں سے کرنا چاہیے، اب بت بنے کیوں کھڑے ہو؟ شاہویز کو گاڑی تک لے جانے میں میری مدد کرو، اچھا خاصا خون بہہ گیا ہے میرے بچے کا، فوراً ہسپتال لے جانا ہوگا۔
وہ گارڈز کو ڈپٹتے ہوئے بولے۔ وہ دونوں گارڈز آنن فانن ملک شاہویز کو سہارا دے کر گاڑی کی طرف لے جانے لگے۔ ملک جمیل نے سرعت سے گاڑی سٹارٹ کر ڈالی۔ سنو، تم شاہویز کے ساتھ پیچھے بیٹھو اور تم یہ جیپ حویلی لے کر جاؤ، اور ہاں، ابا جی کو بھی کچھ مت بتانا۔ ملک جمیل دونوں گارڈز کو ہدایت دینے لگے۔ ان میں سے ایک گارڈ اس بات میں سر ہلاتے فوراً گاڑی میں آ بیٹھا، جبکہ دوسرا حکم کی تعمیل کرتے جیپ کی جانب بڑھ گیا۔ ملک جمیل نے گاڑی اگلے ہی لمحے اسپتال کے راستے پر بھگا ڈالی۔ اماں، آپ نے مجھے بلاوا بھیجا، سب خیریت تو ہے نا؟ انیسہ صفیہ کے بلاوے پر نجم النساء کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے حیرانگی سے دریافت کرنے لگیں۔ خیریت کا پوچھ رہی ہو سفینہ؟ خیریت تو آج صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی حویلی سے روٹ کر چلی گئی۔ ایک کے بعد ایک منحوس خبروں نے تو جیسے میری حویلی کا راستہ ہی پکڑ لیا ہے۔ نجم النساء جو اپنی مخصوص آرام دہ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے ایک تیز نظر انیسہ کی جانب اچھال کر سپاٹ لہجے میں کہا، منحوس خبریں؟ اب کون سی منحوس خبر نے آپ کو پریشان کر ڈالا؟ کیا شمع کے حوالے سے کوئی بری خبر ہے؟ انیسہ کا سب سے پہلے دھیان شمع کی جانب گیا، تبھی نجم النساء کے تیور بھانپ نہیں سکیں۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ شمع کے اب واپس اس حویلی میں لوٹنے کے راستے ناپید ہو جائیں۔ انیسہ کی بات پر نجم النساء نے انہیں بغور دیکھا۔ ایک طنزیہ مسکان ان کے لبوں پر پھیل گئی۔ میں صبح سے دیکھ رہی ہوں انیسہ کہ تمہیں اپنی ہونے والی بہو کی بہت فکر ہے۔ جب سے وہ لاپتہ ہوئی ہے تب سے تم اس کی فکر میں ہلکان ہوئے جا رہی ہو۔ نہیں اماں، ایسی بات نہیں، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی، انیسہ سٹپٹائی۔ ارے ایسے ہی کیوں؟ تمہیں تو فکر رکھنی چاہیے انیسہ، آخر شمع تمہارے اکلوتے بیٹے حذیفہ کی بچپن کی منگ ہے، اور حذیفہ تو اسے چاہتا بھی بہت ہے، تمہیں تو خاص فکر ہونی چاہیے شمع کی، نجم النساء نے سرعت سے جتاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اماں برا نہیں مانیے گا مگر پہلے کی بات اور تھی، مگر ایک لڑکی اچانک غائب ہو جائے، ساری رات گھر سے باہر کسی غیر مرد کے ساتھ گزارے، اس لڑکی کو میں کیسے اپنی بہو بنا لوں؟ اور یہ تو اب تک واضح بھی نہیں ہو سکا کہ ملکوں کے لڑکے نے حذیفہ پر یوں دن دہاڑے حملہ کیوں کیا تھا۔ میں تو کہتی ہوں ضرور کوئی نہ کوئی بات تھی، اور کچھ نہ ہو شمع کا ضرور اس لڑکے کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا، تبھی تو اسے اٹھا لے کیا؟ انیسہ موقع ملتے ہی اپنی زبان پر دل کی بات لے آئی تھی، اس کے لہجے سے واضح انداز میں ناگواری جھلک رہی تھی۔ اس کی بات پر نجم النساء نے اسے بغور دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا، تم نے صحیح کہا انیسہ، ایک لڑکی جو اچانک غائب ہو جائے، کسی غیر مرد کے ساتھ ساری رات گزار دے، اسے یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی بہو بنانا اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ یہی بات تو میں کہہ رہی ہوں اماں، ایسی بیٹی کو میں بہو نہیں بنا سکتی، میری طرف سے تو انکار ہی سمجھیے۔ نجم النساء کی بات پر انیسہ کو اپنا آپ ہلکا پھلکا ہوتا محسوس ہوا، جیسے سر سے بہت بڑی مصیبت ٹل گئی ہو۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ انیسہ شمع غائب نہیں، اغوا ہوئی تھی، اور رات کسی غیر مرد کے ساتھ گزارنے کی بجائے وہ آفاق کے ہمراہ حویلی واپس بھی آ چکی ہے۔ نجم النساء کے انکشاف نے انیسہ کے چہرے کا رنگ فک کر ڈالا۔ اور جہاں تک بات ہے حذیفہ پر دن دہاڑے حملے اس وجہ سے کیا ملک شاہویز نے، تو اس بات کی وضاحت میں جلد ہی حذیفہ سے لوں گی کہ ایسی کون سی دشمنی پال رکھی ہے اس نے ملکوں سے کہ نوبت یہاں تک پہنچی۔ نجم النساء نے انیسہ کو گھورتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، مگر اماں یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ میں تھوڑی دیر قبل ہی گھر لوٹی ہوں، اس وقت تک تو سفینہ دروازے پر کھڑی اپنی بیٹی کی راہ تک رہی تھی۔ انیسہ اپنی حیرت کا اظہار کیے بنا نہ رہ سکیں، اور تم نے بیٹی کی راہ تکتی ماں کو کھڑے کھڑے ذلیل کر ڈالا، اسے دھمکی دی کہ کل صبح کا سورج نکلتے ہی تم پورے فیض پور میں شمع کی بد کرداری اور بدنامی کے ڈنڈورے پیٹو گی۔ تم اور حذیفہ اب شمع جیسی بد کردار لڑکی سے رشتہ نہیں رکھنا چاہتے، کیوں؟ یہی کہا تھا نا تم نے سفینہ سے؟ نجم النساء اپنی آرام دہ کرسی سے یک لک اٹھتے سخت لہجے میں سوالیہ انداز میں گرجی، اماں آپ کو کس نے کہا یہ سب؟ انیسہ اپنا آپ یوں کھل جانے پر بری طرح سٹپٹا اٹھیں۔ اس حویلی کی در و دیوار میری آنکھ ناک کان ہے انیسہ، یہاں کچھ بھی ہو مجھ سے چھپا نہیں رہ سکتا، یہ بات اچھی طرح کان کھول کر سن لو، نجم النساء روبدار لہجے میں جتا گئیں۔ مگر اماں اگر شمع گھر آ چکی ہے تو کہیں نظر کیوں نہیں آ رہی، اور آفاق بھی اب تک کمرے میں نہیں آئے؟ نجم النساء کے سامنے بھی انیسہ کھڑی تھی، جو فطری طور پر بے حد نڈر اور اپنی کر کے رہنے والی تھی۔ نجم النساء کا یہ روب، یہ لہجہ اس کے لیے نیا نہیں تھا، اس کے علاوہ وہ اس حویلی کے پوتے کی ماں ہونے کے زوم میں مبتلا تھیں۔ نجم النساء کے اس روب اور دبدبے پر وہ مجبوراً خاموش ہو جاتیں، مگر اندرون خانہ اپنی کارروائی پوری کرتیں۔ نجم النساء اپنی حاکمیت کے غرور میں مبتلا انیسہ کی ظاہری تابعداری کو آج تک بھانپ نہ سکی تھیں۔ نظر اس لیے نہیں آ رہے کہ تمہاری کرنی کی بدولت سفینہ کی حالت غیر ہو چلی تھی، وہ دونوں سے اسپتال لے کر چلے گئے۔ نجم النساء کو انیسہ کو سوال
ناگوار گزرا تھا، اسی لیے روکھے لہجے میں بولی، حیرت ہے بیٹی کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا، تب سفینہ کو کچھ نہ ہوا۔ میں نے ذرا سی بات کیا کہہ ڈالی، سفینہ بی بی ہسپتال ہی جا پہنچی، انیسہ نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ ان کی اس بات پر نجم النساء نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا، ایک بات اچھی طرح سن لو اور سمجھ لو انیسہ، اس حویلی میں کوئی پرندہ بھی میرے اشارے کے بغیر پر نہیں مار سکتا۔ تم بالا ہی بالا اپنے کارنامے انجام دینے کی کوشش بھی نہیں کرنا۔ شمع اور حذیفہ کا رشتہ میں نے جوڑا ہے، اسے میرے علاوہ کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھو، جتنا عزیز مجھے حذیفہ ہے، شمع بھی اتنی ہی عزیز ہے، کیونکہ یہ دونوں بچے میرا خون ہیں، میرے بیٹوں کی اولادیں ہیں۔ آئندہ شمع کے حوالے سے کچھ بھی کہنے اور کرنے سے قبل یہ سوچ لینا کہ میں تمہیں پھر معاف نہیں کروں گی۔ نجم النساء کو پہلی بار انیسہ کو لگام ڈالنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو لگام کسنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ انیسہ بری طرح تلملا گئی اور کاٹدار لہجے میں بولی، برا مت مانیے گا اماں، مگر جب شافع اور شمع سے اتنی محبت ہے تو اس بیچاری سفینہ کا کیا قصور جو اسے حویلی میں سب کی نظروں میں ذلیل کر رکھا ہے؟ قصور ہے سفینہ کا، اس کا تو سب سے بڑا قصور ہے کہ وہ آج تک میرے شافع کو اس ہرافہ کی محبت سے، اس کے چنگل سے نکال کر نہیں آزاد کر پائی۔ کتنی مشکلوں سے میں نے اسے شافع کی زندگی سے نکالا تھا، اور یہ سفینہ کسی کام کی بھی ثابت نہیں ہوئی۔ نجم النساء کو انیسہ کا طنز نشتر کی طرح چبھا تھا، وہ بری طرح بھڑک اٹھی۔ یہی تو بات ہے اماں، مرد ذات ایسے ہی ہے، اپنے دل کے مسند پر کسی کو بٹھا لے یا اس مسند سے گرا دے، اس کے ان فیصلوں کو ہزار کوششوں کے باوجود بھی کوئی بدل نہیں پاتا۔ انیسہ لبوں پر طنزیہ مسکان سجائے جتا گئی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو انیسہ؟ نجم النساء نے ناگوار نظروں سے انیسہ کو دیکھتے وضاحت طلب کی۔ میں بس اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ حذیفہ کے دل میں بھی اگر شمع کے لیے بال آ جائے تو میں یا آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ انیسہ نے بھی صاف جواب دیا، حذیفہ کے دل میں، اس کی نظروں میں میں نے شمع کے لیے صرف تڑپ اور محبت دیکھی ہے، تمہیں ان باتوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نجم النساء نے جان چھڑانے والے انداز میں جواب دیا۔ مرد کی نظروں اور دل کا کیا اعتبار اماں، کون جانے کب بدل جائے۔ انیسہ استہزائیہ انداز میں جتا کر کمرے سے چلی گئی۔ نجم النساء کو انیسہ کی کہی گئی یہ بات بری طرح محسوس ہوئی تھی۔ لگتا ہے تمہارے پر بھی کترنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے انیسہ بی بی، آج کل ہواؤں میں اڑتے ہوئے اپنی اوقات بھول بیٹھی ہو، جو نجم النساء کے مقابلے کھڑی ہو کر دو بدو مقابلہ کر رہی ہو۔ نجم النساء انتہائی طیش کے عالم میں بدانے لگیں۔ اگلے ہی پل انہوں نے صفیہ کو بلا کر گاڑی اسپتال جانے کی غرض سے نکالنے کا کہہ ڈالا۔ آپ کی پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، ہم ان کی جان بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، باقی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ لوگ دعا کریں۔ ڈاکٹر کچھ دیر قبل ہی آفاق الدین اور شمع کو سفینہ کی تشویشناک حالت سے آگاہ کر گئے تھے۔ یا اللہ، میری امی، تایا بابا، میری امی۔ شمع دل تھام کر بیٹھتی چلی گئی۔ شمع بیٹا حوصلہ رکھو، دیکھو تم ایسے ہمت ہار دو گی تو اپنی ماں کے لیے دعا کیسے کرو گی؟ اس وقت انہیں سب سے زیادہ تمہاری دعاؤں، تمہاری ضرورت ہے۔ آفاق الدین اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر سمجھانے لگے، تایا بابا، امی کو کچھ ہو گیا تو؟ وہ روتے ہوئے بولی، بیٹا کچھ نہیں ہوگا، ہمت کرو، دعا کرو اپنی ماں کے لیے۔ انشاءاللہ سفینہ صحت یاب ہو کر گھر لوٹے گی۔ وہ خود اس اچانک پڑنے والی افتاد پر بے حد پریشان ہو گئے تھے، مگر خود کو کمپوز کرتے شمع کو ہمت دلانے لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ایسا کیا ہوا ہے امی کے ساتھ جو وہ اس حال تک جا پہنچی۔ وہ بھیگے لہجے میں انہیں دیکھتے کہنے لگی، بیٹا تمہاری فکر نے، ہزار طرح کے وسوسوں نے غالباً اسے اس حال تک پہنچا ڈالا ہے۔ آفاق الدین کے لہجے میں بیچارگی گھلی ہوئی تھی۔ میں ملک شاہویز کو کبھی معاف نہیں کروں گی تایا بابا، اس کی وجہ سے میری امی کا یہ حال ہوا ہے۔ شمع نے آئی سی یو کے بند دروازے کی جانب نگاہ جماتے ہوئے کہا، معاف تو میں بھی اس بدبخت انسان کو نہیں کروں گا، اگر میرے گھرانے کے مزید کسی فرد کو اس کی وجہ سے نقصان پہنچا تو۔ آفاق الدین نے بھی تہیہ کن لہجے میں خود کلامی کی، بابا کہاں ہیں تایا بابا؟ شمع کو اس اذیت ناک موقع پر شدت سے شافع الدین کی یاد آئی۔ بیٹا میں نے بتایا تو تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ حویلی میں ہی ہے، اور تم جانتی تو ہو کہ سفینہ کی حالت اچانک ہمارے سامنے ہی خراب ہوئی ہے، یقیناً اسے علم نہیں ہوگا، ورنہ وہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوتا۔ آفاق الدین نے شمع سے نظریں چراتے جواب دیا، امی کی حالت کا علم بھی ہوتا تو نہ جانے بابا یہاں آتے یا نہیں، زندگی بھر انہوں نے امی کی پرواہ کبھی نہیں کی، مگر اس موقع پر نہ جانے ان کے دل میں امی کے لیے کوئی احساس جاگتا بھی ہے کہ نہیں۔ وہ مغموم سی سوچے بنا نہ رہ سکی، اس کی آنکھوں سے اشک موتیوں کی صورت جھڑ رہے تھے۔ آفاق الدین نے شمع کے غمزدہ چہرے کو بیچارگی سے دیکھا اور ہولے سے بولی، بیٹا تم یہاں بیٹھ کر دعا کرو اپنی ماں کے لیے، میں ایک ضروری کال کر کے آتا ہوں۔
ان کی بات پر شمع نے انہیں دیکھ کر ہولے سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ بابا، اس وقت مجھے امی کو آپ کی شدید ضرورت ہے، پلیز آ جائیں، ہمیں آپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ آفاق الدین کے جانے کے بعد وہ رب عظیم کے بعد باپ کو پکارتے ہوئے رونے لگی۔ آفاق الدین وہاں سے نکل کر کھلی جگہ پر آ کر شافی الدین کو کال ملانے لگے، مگر نمبر بن جا رہا تھا۔ تم کس قدر بدقسمت انسان ہو شافی الدین، تمہارا گھر بدستور آتش کی لپیٹ میں جلے جا رہا ہے اور تم انجان بنے بیٹھے ہو۔ آفاق الدین نے کفِ افسوس سے سر ہلاتے شافی الدین کو تصور میں کوسا۔ وہ ہولے ہولے اس انجان راستے پر چل رہا تھا۔ اس کی نگاہیں متلاشی انداز میں چہار اطراف کسی کی تلاش میں سرگرداں تھیں۔ اچانک اپنے عقب میں کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ سیاہ لبادے میں ملبوس وہ شخص اس کے تعاقب میں تھا۔ اس نے نگاہیں سکیڑ کر اسے دیکھنے پہچاننے کی کوشش کی، مگر اس نے اپنے نصف چہرے کو ہوڈی سے ڈھانپ رکھا تھا، جبکہ نصف چہرہ مدھم روشنی کے باعث اسے صحیح سے دکھائی نہ دے رہا تھا۔ وہ اسے کوشش کے باوجود بھی جان نہ سکا، نہ پہچان سکا۔ اسے خود کو دیکھتا پا کر وہ تیز تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ گھبرا اٹھا اور گھبراہٹ کے عالم میں بھاگتا اس کی پہنچ سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ شخص جیسے چھلاوا ہو، جتنا وہ اس سے دور جانے کی کوشش کرتا وہ مزید قریب آتا چلا گیا۔ حذیفہ! اسے اچانک پکار سنائی دی۔ وہ بری طرح چونک اٹھا۔ شمع! وہ اضطراری کیفیت میں نگاہیں دوڑاتا اسے ڈھونڈنے لگا تھا۔ حذیفہ! ایک بار پھر صدا بلند ہوئی۔ اس بار اسے محسوس ہوا جیسے شمع نے اس کے عقب سے پکارا ہو۔ اس نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا۔ شمع وہاں موجود تھی۔ انتہائی پریشان حال، بے بسی کی عملی تصویر بنی وہ اسے پکار رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ شمع! وہ تڑپ کر اس کی جانب بڑھا اور تبھی سیاہ لبادے میں ملبوس شخص شمع کے عقب سے ابھرا۔ نہیں شمع، بچو اس سے، وہ چیخ کر اسے آگاہ کرنا چاہتا تھا، مگر قوت گویائی جیسے سلب ہو کر رہ گئی۔ وہ شخص شمع کا ہاتھ پکڑ کر بری طرح اسے گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔ رک جاؤ شمع، رک جاؤ! اس کی قوت گویائی اچانک بحال ہوئی تھی جیسے۔ وہ ان دونوں کے پیچھے بھاگنے لگا۔ شمع بے بسی کے عالم میں اسے پکار رہی تھی۔ وہ اس شخص کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بھاگتا اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اچانک غائب ہو گئی۔ شمع! وہ اسے پرزور آواز میں پکارتے جاگ اٹھی۔ اس کی دھڑکنیں منتشر تھیں۔ وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اوہ میرے خدا! یہ کتنا خوفناک خواب تھا! حذیفہ پسینے سے شرابور خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، سب خیریت تو ہے نا؟ آفاق الدین اسی پل اندر داخل ہوئے تھے۔ اسے یوں بے حال انداز میں بیٹھا دیکھ کر متفکر سے پوچھ بیٹھے۔ کچھ نہیں بابا، بس ایک برا خواب دیکھ لیا تھا۔ حذیفہ جو اب تک اس خواب کے زیر اثر تھا، سر جھٹکتے آفاق الدین کو دیکھتے ہوئے بولا۔ خواب؟ تم خواب کی بات کر رہے ہو بیٹا، یہاں تو حقیقت بھی جان لیوا ثابت ہو رہی ہے۔ آفاق الدین اس کی بات پر افسردگی سے سر ہلاتے ہوئے بولے۔ حذیفہ ان کی بات پر بری طرح چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ اب کیا ہوا ہے بابا، آپ اتنے نڈھال سے کیوں لگ رہے ہیں؟ ان کا بجھا بجھا سا انداز اسے پریشان کر گیا۔ بیٹا، شمع بیٹی کو میں گھر لے آیا ہوں۔ آفاق الدین نے ایک تھکن زدہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے خوشخبری سنائی تھی۔ واقعی شمع گھر آ گئی ہے بابا، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کمینے شاویز نے اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ وہ بے ساختہ خوش ہو اٹھا۔ خواب کی وجہ سے حواسوں میں پھیلنے والی اداسی ایک لمحے میں اڑن چھو ہو گئی۔ وہ بے قرار سا سوال پر سوال کرنے لگا۔ شمع ٹھیک ہے بیٹا، شاویز نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، مگر… آفاق الدین نے اتنا کہہ کر جملہ ادھورا دیا۔ مگر کیا بابا، سب خیریت تو ہے نا؟ شمع گھر آ چکی ہے تو آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں اب؟ حذیفہ نے پریشانی کے عالم میں دریافت کیا۔ اس کے دل میں ہزار طرح کے وسوسے ابھرنے لگے۔ کہیں شاویز نے شمع کے ساتھ… نہیں، یہ میں کیا سوچنے لگا ہوں؟ وہ اپنے اندیشوں کی نفی کرتے ہوئے سر جھٹک کر آفاق الدین کو دیکھنے لگا۔ بیٹا، تمہاری سفینہ چچی کی حالت بہت خراب ہے، اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ بھی اسی ہسپتال میں ہے۔ آفاق الدین نے غمزدہ انداز میں اسے سفینہ کی حالت کے بارے میں آگاہ کیا۔ اوہ میرے خدا، یہ کیسے ہوا؟ سفینہ چچی تو دل کی مریضہ نہیں، پھر ان کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ حذیفہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ بیٹا، جب سے تم دونوں کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے، وہ تب سے بہت پریشان تھی، اور تم تو جانتے ہو گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ کس قدر ہتک آمیز ہوتا ہے۔ شمع کے اغوا ہونے کے بعد کیا کیا نہیں سنا ہوگا اس نے، اور پھر شافی الدین کا برتاؤ۔ آفاق الدین کہتے کہتے خاموش سے ہو گئے۔ شافی چچا نے کیا کیا بابا؟ حذیفہ نے بے-تابی سے سوال کیا۔ دکھ تو اسی بات کا ہے کہ اس نے کیا ہی کچھ نہیں حذیفہ، وہ تو اس تمام واقعے سے اجنبی بنا پھر رہا ہے، نہ کسی سے رابطے میں ہے، نہ جانے کہاں لاپتہ ہے۔ اسے اجنبی رویے نے میرے دل کو بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ پھر سوچو سفینہ کا کیا حال ہوگا۔
آفاق الدین اتنا کہہ کر چپ ہو گئے۔ شافع چچا اتنے سخت دل کیسے ہو سکتے ہیں کہ اس حال میں بھی انہیں سفینہ چچی اور شمع کی کوئی پرواہ نہ ہو؟ حذیفہ نے تعصب بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس موقع پر اس طرح کی کم ظرفی دکھائے گا۔ بیٹا، زندگی میں پہلی بار میں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہا ہوں۔ کاش سلطان یہاں ہوتا، بہت زردگی سے کہہ گئے۔ حذیفہ نے چونکتے ہوئے انہیں دیکھا۔ سلطان چچا؟ ہاں سلطان، وہ مجھ سے رابطے میں ہے، وہ واپس آنا چاہتا ہے مگر… آفاق الدین پرسوچ انداز میں اسے بتانے لگے۔ یہ حقیقت تھی کہ انہیں آج کے دن شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ بظاہر بے حد بلند در و دیوار اور مضبوط نظر آنے والی حویلی اندر سے کتنی کھوکھلی ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں رہنے والے انسان ایک دوسرے سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ ان کے دل ایک دوسرے کے لیے احساسات اور جذبات سے عاری ہو چکے ہیں۔ اب کوئی غم سانجا نہیں رہا، اب کسی کا سکھ اپنا نہیں رہا، ہر کوئی اپنے اپنے مقاصد کے تحت جی رہا ہے۔ اور جس گھر میں اس حد تک بے حسی، خود غرضی شامل ہو جائے تو عمارت بھلے ایک ہو مگر اس گھر میں بسنے والے لوگ کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ مگر کیا بابا؟ حذیفہ نے ان کے متفکر چہرے کو کھوجتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس اماں کی ضد اور ان کے شرائط سلطان کی راہ میں رکاوٹ بن گئی ہے۔ مجھے اب ہر رکاوٹ کو توڑنا ہوگا، اس حویلی کے مکینوں کو ایک بار پھر سے ایک کرنا ہوگا، اسی میں ہماری بقا ہے، ورنہ ہم سب بکھر جائیں گے۔ آفاق الدین مستحکم لہجے میں کہہ کر چلے گئے۔ حذیفہ متذبذب سا بند دروازے کی پشت کو گھورتا رہا۔ ملک شاہویز، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے ہماری زندگی کو کسی رولر کوسٹر میں تبدیل کر ڈالا ہے۔ تم سے تو میں تمہارے ایک ایک کیے کا حساب ضرور لوں گا۔ وہ مجبوری اور بے کسی کی انتہا پر تھا۔ شمع کا اغوا ہونا، آفاق الدین کا تن تنہا ان حالات سے مقابلہ کرنا، شمع کی واپسی، سفینہ چچی کو ہارٹ اٹیک، ایک ہی دن میں آنن فانن اتنے واقعات، اور وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا ماں سوائے دل ہی دل میں ملک شاہویز سے انتقام لینے کی آرزو کی۔ اسے شمع کی بے تحاشا فکر ستانے لگی۔ وہ انتہائی برے حال میں گھر لوٹے تھے۔ ملک شاہویز نے ان کے دل میں ایک آگ سی لگا ڈالی تھی۔ حواس نہیں اڑے میرے شافع الدین؟ مجھے تو ہنسی آ رہی ہے کہ تم حویلی والوں کو اپنی عزت کا رونا اس عزت کے جنازہ اٹھ جانے کے بعد ہی کیوں یاد آتا ہے؟ یہ ایک جملہ مستقل ان کی سماعتوں میں کوئلے کی مانند دہک رہا تھا۔ مطلب جا کر حذیفہ سے پوچھو، اس سے پوچھو کہ میں نے اس سے آخر کس بات کا بدلہ لیا ہے۔ ملک شاہویز نے انہیں تجسس ہی نہیں ایک امتحان میں بھی ڈال دیا تھا۔ حذیفہ، آخر کیا چھپا رہے ہو تم ہم سب سے؟ ملک شاہویز نے تم سے آخر کس بات کا بدلہ لیا ہے؟ ایسا کیا ہوا تھا حذیفہ کہ جس کا بدلہ میری بیٹی کو یوں ادا کرنا پڑ رہا ہے؟ وہ جنونی انداز میں زیر لب بدبداتے ہوئے گاڑی سے نکل کر حویلی میں داخل ہوئے تھے کہ اسپتال جانے کے لیے بالائی منزل کی سیڑھیاں اترتی نجم النساء انہیں سامنے پا کر بے تابی سے آگے بڑھیں۔ شافع الدین! نجم النساء کی پکار پر انہوں نے بے ساختہ پلٹ کر سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ سرخ آنکھوں سے جھلکتا سوال لمحہ بھر کے لیے نجم النساء کے دل کو بھی دھڑکا گیا، مگر زندگی میں آج تک انہوں نے کسی کا خوف خود پر حاوی نہیں کیا تھا تو شافع الدین کا کیسے کر لیتیں؟ ان کے حلیے کا سرتاپا جائزہ لیتے ہوئے تنک کر بولی۔ کہاں کی گلیاں چھانتے پھر رہے ہو شافع الدین؟ کچھ خبر بھی ہے کہ اس گھر پر کیسی قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ یہ قیامت جس پر ٹوٹی ہے وہ فرد میں ہی ہوں اماں، وہ میری بیٹی ہے جو انتقام کی آگ میں جھلستے بھیڑیے کا شکار بنی ہے۔ وہ چھلنی لہجے میں پھوٹ پڑے۔ کیا مطلب ہے تمہارا شافع؟ کیسا انتقام؟ کیسا شکار؟ نجم النساء نے جنبے سے کہا۔ مجھے ملک شاہویز نے بتایا کہ اس نے شمع کو اغوا کر کے بدلہ لیا ہے حذیفہ سے، انہوں نے کڑکتے لہجے میں جواب دیا۔ تم ملک شاہویز سے ملنے گئے تھے؟ نجم النساء انہیں بے یقینی سے دیکھتے استفسار کرنے لگیں۔ ہاں، اسی مردود کے پاس گیا تھا، وہ تلخی سے بولے۔ تم اس کے پاس آخر کیا کرنے گئے تھے شافع الدین؟ اس کے پاس نہیں جاتا تو اور کس کے پاس جاتا؟ حذیفہ پر حملہ اسی نے کیا، میری بیٹی کو اسی نے اغوا کیا، تو پھر اس کا گریبان نہیں پکڑتا تو اور کس کا گریبان پکڑتا؟ شافع الدین درستی سے بولے۔ شمع گھر آ چکی ہے، آفاق الدین لے آیا ہے اسے، نجم النساء نے انہیں جتاتے ہوئے لہجے میں بتایا۔ کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ شمع گھر آ چکی ہے؟ کہاں ہے میری بیٹی؟ شافع الدین بے تابی کے عالم میں شمع کے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے کہنے لگے۔ یہاں نہیں ہے، ہسپتال میں ہے۔ نجم النساء نے اس کی دیوانگی دیکھ کر عجلت میں کہا۔ ہسپتال میں کیوں؟ شافع الدین کا ماتھا ٹھنکا۔ شافع الدین، آرام سے بیٹھو، میری بات غور سے سنو۔ نجم النساء نے اسے بازو سے تھام کر بٹھانا چاہا۔ آرام سے کیسے بیٹھوں اماں؟ میری بیٹی ہسپتال میں ہے، اس کمبخت شاہویز نے کیا حال کر ڈالا میری بیٹی کا، اور میں یہاں آرام سے بیٹھ جاؤں؟ وہ نجم النساء کی گرفت سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے آگ بگولا ہوتے ہوئے بولے۔ شافع الدین، کچھ نہیں ہوا تمہاری بیٹی کو، وہ بالکل خیریت سے ہے۔ نجم النساء نے بلند آواز میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ خیریت سے ہے تو ہسپتال میں کیوں ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ آپ بتاتی کیوں نہیں ہیں مجھے؟ وہ بری طرح جھنجھلا اٹھے۔
سفینہ سفینہ ہے معاملہ، سفینہ کی حالت خراب ہو گئی ہے، آفاق اور شمع اسے ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ نجم النساء نے گہری نظر شافی الدین کو دیکھا اور آہستگی سے بولی، سفینہ کی حالت خراب؟ مگر اسے کیا ہوا؟ وہ تو اچھی بھلی تھی۔ شافی الدین کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ یہ تم مجھ سے نہیں، آفاق الدین سے پوچھو، کب سے تم سے رابطہ کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہا ہے، مگر تمہاری کوئی خبر نہیں، کال نہیں اٹھا رہے ہو تم اس کی۔ نجم النساء نے اس کے سوال در سوال کرنے پر بری طرح جھڑکتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر شافی الدین نے اپنی پینٹ سے موبائل نکال کر دیکھا۔ میرا موبائل آف پڑا ہے، اسی لیے میری بات نہیں ہو سکی۔ میں ہسپتال جا رہی ہوں، تمہیں چلنا ہے تو ساتھ چلو، نجم النساء نے انہیں بغور دیکھتے کہا اور وہاں سے چلی گئیں۔ سفینہ، انہیں شدت سے وہ پل یاد آ گیا جب سفینہ جائے نماز پر بیٹھی رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھیں۔ میرے اللہ، تو نے باپ کو اولاد کا محافظ بنایا، اسے گھر کا نگہبان بنایا، پروردگار مجھے اور میری بیٹی کو ہمارے محافظ ہمارے نگہبان سے محروم نہ کر۔ یا اللہ، تو میرے شوہر کا دل میرے لیے، میری بیٹی کے لیے نرم فرما دے، ان کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا کر دے، ہمارے محافظ کے ہوتے ہمیں اس جہاں میں رسوا نہ کر، رحم کر دے مولا، تو ہم پر رحم کر۔ سفینہ کی فریاد ان کے اندر بے چینی بھر گئی، وہ ایک جھٹکے سے اٹھے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہاں سے باہر نکل گئے۔ شافی الدین نجم النساء کے ہمراہ جیسے ہی ہسپتال پہنچے تھے، ان کا سامنا ملک جمیل سے ہوا تھا۔ وہ ملک شاہویز کو انتہائی تشویشناک صورتحال میں ہسپتال لے کر پہنچے تھے، اسے او ٹی میں لے جایا جا رہا تھا۔ جب شافی الدین اور نجم النساء کی نظر اس پر پڑی، یہ تو ملک شاہویز ہے، اسے کیا ہوا؟ نجم النساء نے تشویش بھری نگاہوں سے پہلے شاہویز اور پھر شافی الدین کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ شافی الدین بھی جزبز ہوتے سامنے سے آتے ہوئے اسٹریچر کے ہمراہ ملک جمیل کو دیکھنے لگا۔ ملک جمیل کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں اور شاہویز کا سفید پڑتا جسم نجم النساء کو بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ ملک جمیل نے ان دونوں کے قریب سے گزرتے گہری نظروں سے دیکھا۔ شافی الدین لاشعوری طور پر نظر چرا گئے۔ تم نے کہا تھا کہ تم نے ملک شاہویز سے ملاقات کی ہے، نجم النساء نے پرتشویش لہجے میں انہیں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ شافی الدین کے ہمراہ آئی سی یو کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ ہاں، کی تھی ملاقات، شافی الدین نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ تو کیا اس کی حالت کے ذمہ دار تم ہو شافی الدین؟ نجم النساء نے شوق لہجے میں پوچھا۔ جو حرکت اس نے کی ہے، اس کے بعد وہ اسی انجام کا حقدار تھا اماں۔ شافی الدین کا کھردرا لہجہ نجم النساء کو اندر تک لرزا گیا۔ شافی الدین، کیا تم نے؟ نجم النساء کی آنکھوں میں بے یقینی جھلک رہی تھی۔ اوہ شافی الدین! آفاق الدین سامنے کوریڈور میں کھڑے تھے، ان دونوں کو ساتھ آتا دیکھ کر آفاق الدین شافی الدین کو پکارتے اس کی جانب بڑھے۔ شکر ہے تم آ گئے، سفینہ کی کنڈیشن بہت خراب ہے، اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، آفاق الدین انہیں پریشان کن لہجے میں بتانے لگے۔ ہارٹ اٹیک؟ شافی الدین کو بڑے بھائی کی بات پر یقین نہ ہوا۔ اس کے سوال پر آفاق الدین نے افسردگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر میں نے شام کو دیکھا تھا اسے، تب تک تو وہ اچھی بھلی تھی۔ شافی الدین بے یقینی سے بولے، کیا تم نے اسے بہت اچھے حال میں دیکھا تھا؟ کیا شمع اور حذیفہ کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ کوئی بہت اچھی صورتحال تھا؟ آفاق الدین جتاتے ہوئے بولے، سفینہ بہت پریشان تھی، بہت رو رہی تھی، وہ منتیں کر رہی تھی سب سے کہ کوئی تو شمع کو گھر لے آئے۔ آفاق الدین اسے احساس دلاتے بول رہے تھے، اور تم کہاں تھے؟ شمع کا کچھ پتہ نہیں، حذیفہ کی یہ کنڈیشن، سفینہ کی حالت خراب، ان تمام صورتحال میں تم کہاں تھے؟ آفاق الدین نے اس بار ناراضگی سے دریافت کیا۔ شافی الدین بڑے بھائی کی خفگی پر خاموش رہا، البتہ اس کے چہرے پر متفکر لکیریں پھیلی ہوئی تھیں۔ آفاق الدین، اب بس بھی کرو، شافی پہلے ہی بہت پریشان ہے۔ نجم النساء نے دخل اندازی کی، تو میں کیا یہاں بہت خوش باش بیٹھا ہوں؟ آپ کو کچھ خبر بھی ہے مجھ پر ایک ایک لمحہ کس قدر بھاری گزر رہا ہے؟ وہ نجم النساء کی دخل اندازی پر بری طرح چڑھ کر بولے، آپ کو احساس ہے کہ شمع کی ذہنی صورتحال کس قدر ابتر ہے؟ پہلے اس کا ہوا اور اب اس کی ماں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، اور اس دوران وہ کتنی بار اپنے باپ کے حوالے سے پوچھ چکی ہے کہ اس مشکل ترین موقع پر جب سب سے زیادہ اسے اپنے باپ کی ضرورت ہے تو وہ کہاں ہے؟ آفاق الدین نے چپتی نگاہوں سے شافی الدین کے خاموش چہرے کو گھورتے ہوئے کہا، اس معصوم بچی کے سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا اماں، میں کیا کہتا اسے کہ تمہارے باپ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنی بنائی ہوئی دنیا میں کہیں مگن ہے؟ آفاق الدین کے سوال پر نجم النساء پہلو بدل کر بولی، ہاں تو جس کے ساتھ دنیا بسائی وہ اسے اپنا گرویدہ تو بنا نہ سکی، پھر تو یہی حال ہونا تھا نا؟ اماں پلیز ہم سب کے ذہن میں یہ فطور بڑھنا بند کر دیں، آپ کچھ اندازہ بھی ہے کہ آپ کی ان باتوں کی وجہ سے ہم سب کس قدر نقصان اٹھا چکے ہیں؟ آفاق الدین نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ آفاق بھائی، شمع کہاں ہے؟ شافی الدین نے ان کی تمام باتوں سے نگاہ چراتے سوال کیا۔ وہ رو رو کر نڈھال ہو چکی ہے، اسے حذیفہ کے کمرے میں چھوڑ کر آیا ہوں ابھی، آفاق الدین سپاٹ لہجے میں بولے۔
میں شمع سے مل کر آتا ہوں پھر۔ شافی الدین اتنا کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ اماں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ شمع کا معاملہ مجھے میرے طریقے سے ہینڈل کرنے دیجیے، مگر آپ نے اپنی منمانی کی اور دیکھ لیا نا انجام۔ آپ کے سخت رویے اور لعن طعن کی وجہ سے وہ بیچاری عورت آج زندگی سے منہ موڑے بیٹھی ہے۔ شافی الدین کے جانے کے بعد وہ ناگواری سے نجم النساء سے مخاطب ہوئے۔ بس کرو آفاق الدین، سفینہ کی طبیعت خرابی کا افسوس مجھے بھی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھے اس کے لیے قصوروار ٹھہراؤ۔ نجم النساء بھی تنک کر بولی، اچھا تو پھر کون ہے قصوروار؟ کون دیتا ہے اسے طعنے؟ کون شمع کے اغوا ہونے کا ذمہ دار اسے ٹھہرا رہا تھا؟ آفاق الدین کا غصہ کسی صورت ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس سوال کا جواب تم اپنی بیوی سے پوچھو تو زیادہ بہتر ہے۔ نجم النساء نے بھی انہیں گھورتے ہوئے ٹکا کر جواب دیا، انیسہ۔ آفاق الدین بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگے۔ نجم النساء نے گہری سانس بھر کر اس بات میں سر ہلایا۔ آفاق الدین لب بھیج کر رہ گئے۔ یہ ساری باتیں چھوڑو آفاق، سب سے بڑا مسئلہ تو اب سر اٹھا کر کھڑا ہوا ہے۔ نجم النساء نے انہیں اصل بات بتانے کی کوشش کی۔ اب کون سا مسئلہ اماں؟ آفاق الدین چونکے۔ ملک شاہباز انتہائی زخمی حالت میں ہسپتال داخل ہوا ہے، ملک جمیل بھی اس کے ساتھ ہے۔ نجم النساء آفاق الدین کو سرگوشی کے سے انداز میں بتانے لگیں۔ او، آپ کو کیسے علم ہوا؟ ملکوں کی طرف سے کوئی پیغام آیا ہے کیا؟ آفاق الدین پریشان ہوئے۔ نہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے آپریشن تھیٹر لے جاتے دیکھا ہے، مگر اصل مسئلہ تو کچھ اور ہے۔ نجم النساء کا انداز ایسا تھا کہ ان کی بات پر آفاق الدین بری طرح ٹھٹکے۔ اصل مسئلہ کیا ہے پھر اماں؟ شافق جب گھر لوٹا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ ملک شاہباز سے ملاقات کر کے آ رہا ہے اور اس کے بعد ہی شاہباز کی یہ حالت ہوئی ہے۔ نجم النساء نے تشویش بھرے انداز میں بتایا، آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ شافق نے شاہباز کو اس حالت تک پہنچایا ہے؟ آفاق الدین کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ شاہباز کی باتوں سے تو میں نے یہی اندازہ لگایا ہے، اب یہ تو تم اس سے کھل کر بات کرو گے تو پتہ چلے گا۔ او میرے خدا، شافی الدین، یہ تم نے اب کیا کر ڈالا؟ آفاق الدین نجم النساء کی بات سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ سبین، میری جان، بڑی اچھی خبر ہے تمہارے لیے، سنو تو صحیح۔ سبین، کہاں ہو تم؟ رافعہ بے حد خوشگوار موڈ کے ساتھ سبین کے کمرے میں داخل ہوئی، مگر اسے کمرے میں نہ پا کر وہ اسے آوازیں دیتے دریافت کرنے لگی۔ اماں باتھ روم میں تھی۔ ایسی بھی کیا خبر تھی کہ آپ اتنی زیادہ پرجوش ہو گئیں؟ سبین تولیے سے چہرہ صاف کرتی باتھ روم سے نکل رہی تھی۔ سبین، تمہاری خالہ کی کال آئی تھی، وہ تمہیں فیض پور بلا رہی ہیں۔ رافعہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، فیض پور؟ کیوں بلا رہی ہیں وہ مجھے فیض پور؟ سبین کو حیرت ہوئی، کیونکہ وہاں کچھ ایسا ہوا ہے جو نہ میں نے کچھ کبھی سوچا تھا، نہ ہی تم نے کبھی سوچا ہوگا۔ رافعہ نے تجسس پھیلاتے ہوئے کہا، کیا مطلب اماں؟ وہاں اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ سبین بھی متجسس ہوئی۔ ملکوں کے لڑکے نے حذیفہ پر حملہ کیا اور شمع کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ شمع کا اب تک کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ آپا تو تہیا کر چکی ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، اب وہ حذیفہ کا رشتہ شمع سے نہیں جوڑیں گی، بھلا شمع اب واپس آئے یا نہ آئے۔ رافعہ انیسہ سے ہونے والی گفتگو کی تفصیل اسے سنانے لگی۔ سبین اس گفتگو میں ملک شاہباز کا ذکر سن کر چونک گئی۔ رافعہ اسے مزید تفصیل سناتی رہی، مگر اس کا ذہن یکدم ہی معاف ہونے لگا۔ ملک شاہباز کے ساتھ گزارا وقت، وہ خوفناک واقعہ، سب کچھ ہی اسے اندر تک لرزانے لگا۔ جو بھی ہے، یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے اماں۔ خالہ مجھے کیوں فیض پور بلا رہی ہیں؟ سبین نے جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ارے پگلی، تمہیں اس لیے بلا رہی ہیں کیونکہ وہ شمع سے رشتہ توڑ کر تم سے حذیفہ کی شادی کروانا چاہتی ہیں، اور ان سب کے لیے تمہارا فیض پور جانا اور حویلی میں رہنا بہت ضروری ہے۔ رافعہ نے اس کی عقل پر ماتم کرتے اسے سمجھایا، مگر میں وہاں نہیں جانا چاہتی اماں۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، کیوں نہیں جانا چاہتی ہو تم وہاں؟ رافعہ نے اسے کڑے تیوروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے وہاں اچھا نہیں لگتا کچھ بھی۔ کوئی جواب نہیں بن پڑا تو یوں ہی بات بنا گئی، کچھ اچھا نہیں لگتا مطلب حذیفہ بھی نہیں؟ رافعہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ سبین نظریں چرا گئی۔ اماں، حذیفہ مجھے اچھا لگتا ہے، مگر وہ مجھے پسند نہیں کرتا، وہ بے بسی سے بولی۔ تمہیں پسند نہیں کرتا یہ پہلے کی بات تھی، مگر اب وہ تمہیں پسند کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ رافعہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر کیوں؟ آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ وہ مجھے پسند کرنے پر مجبور ہو جائے گا؟ سبین ماں کو ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، کیونکہ بیٹا، تمہیں پہلے ناپسند کرنے کی وجہ شمع تھی، رافعہ نے جتایا، تو یہ وجہ تو اب بھی اس کی زندگی میں ہے۔ آپ نہیں جانتی کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ سبین نے بھی جتاتے ہوئے جواب دیا، بیٹا، محبت پر اگر بدنامی کا دھبا لگ جائے تو پھر اس کا احساس بھلے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، رفتہ رفتہ کمزور پڑنے لگ جاتا ہے، اور پھر شمع تو رات گزرنے کو ہے، اب تک گھر نہیں لوٹی، معاملے کی سنگینی سمجھ رہی ہو نا تم؟ رافعہ اسے معنی خیز انداز میں سمجھاتے ہوئے بولی،
تو کیا حذیفہ نے اب اسے اپنانے سے انکار کر ڈالا ہے؟ سبین کی آنکھیں چمکیں۔ اوہو، ابھی نہیں کیا، مگر آپا بڑی پرامید ہیں کہ انکار کر ڈالے گا۔ رافعہ نے اس کے مسلسل سوالوں سے تنک کر جھنجھلا کر جواب دیا۔ لیکن اماں، میرا اس وقت وہاں جانا مناسب ہوگا بھی کہ نہیں؟ وہ جذبت سی بولی۔ ارے بے وقوف، یہی وقت تو سب سے زیادہ مناسب ہوگا تمہارے لیے۔ اگر تمہیں حذیفہ کی آرزو ہے تو تم اسے پانا چاہتی ہو تو اسے حاصل کرنے کا سب سے بہترین موقع یہی ہے۔ رافعہ اسے سمجھا کر اپنی جگہ سے اٹھنے لگی۔ سبین پرسوچ انداز میں بیٹھی ان کی کہی گئی باتوں کو سوچنے لگی۔ اب بیٹھے بیٹھے کسی اور جہاں میں گم نہ ہو جاؤ، جلدی سے بیگ پیک کرو اپنا، کل صبح سویرے تمہیں فیض پور سے نکلنا ہے۔ رافعہ جاتے جاتے بھی اسے ٹوک گئی۔ اس نے اچانک چونک کر رافعہ کی جانب دیکھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج بھی اسے وہ شام یاد آتی تھی تو اس کی روح کانپ جاتی تھی۔ اس شب وہ خود اپنی نادانی کے ہاتھوں شیطان کے چنگل میں جا پھنسی تھی، اور جب شاہویز کی اصلیت سامنے آئی تو اس کے پاس ماں سوائے گڑ گڑانے کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ، تم اس حد تک نہیں گر سکتے شاہویز۔ مگر شاہویز، اس کے اندر تو انسانیت شاید ناپید ہو چکی تھی۔ وہ انتہائی مکروہ انداز میں ہنس کر کہتا اس کی جانب بڑھا تھا، ارے میں تو ہوں ہی ایسا، تمہیں حذیفہ نے بتایا نہیں تھا کیا؟ کریکٹر ڈھیلا ہے میرا۔ شاہویز کی بات پر اسے حذیفہ ایک دم یاد آیا تھا۔ اس نے کتنا سمجھایا تھا اسے، کس قدر کوشش کی تھی اسے پروٹیکٹ کرنے کی، مگر اس نے حذیفہ پر اعتبار ہی نہ کیا، صاف جواب دے ڈالا تھا، تم پچھتاؤ گی، تم بہت پچھتاؤ گی اگر شاہویز سے تعلقات استوار رکھو گی۔ میری مانو، اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کرو۔ وہ اس لائق انسان نہیں ہے کہ کسی شریف لڑکی کا نام اس کے ساتھ جوڑا جائے۔ حذیفہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کئی بار تنبیہ کی تھی، مگر اس کی آنکھوں پر تو پٹی بندھی ہوئی تھی ملک شاہویز کے پیار کی، اور جب یہ پٹی کھلی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ ملک شاہویز کا شیطانی چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ تہمتیں تو لگتی ہیں، روشنی کی خواہش میں گھر سے باہر آنے کی کچھ سزا تو ملتی ہے، لوگ لوگ ہوتے ہیں، ان کو کیا خبر جانا آپ کے ارادوں کی خوبصورت آنکھوں میں بسنے والے خوابوں کے رنگ کیسے ہوتے ہیں؟ کب یہ سوچ سکتے ہیں؟ ایسی بے گناہ آنکھیں گھر کے کونے کھدروں میں چھپ کر کتنا روتی ہیں، پھر بھی یہ کہانی سے، اپنی کج بیانی سے، اس قدر روانی سے داستان سناتے ہیں، اور یقین کی آنکھیں سچ کے غمزدہ دل سے لگ کر رونے لگتی ہیں۔ ملک شاہویز اسے گھسیٹتے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ اس کی فریاد آہ و بکا شاہویز کے تینوں دوستوں کے شیطانی قہقہوں کے نیچے دب چکی تھی۔ شاہویز، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں نے تم سے محبت کی تھی، پرخلوص محبت۔ اس نے روتے ہوئے شاہویز کو احساس دلانا چاہا تھا۔ شاہویز اس کی بات سن کر عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے انتہائی قریب آ کر کہنے لگا، میں بھی تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں سبین، انتہائی پرخلوص محبت، اور میری نظر میں محبت کا مطلب یہی ہے جس پر تم احتجاج کر رہی ہو۔ اس نے معنی خیز نظروں سے کمرے میں موجود بستر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر سبین کا رواں رواں کانپ اٹھا تھا۔ شاہویز کی ذو معنی باتیں، اس کے ارادے اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہے تھے۔ یا اللہ، مجھ سے بہت بڑی نادانی ہو گئی، مگر اے غفور الرحیم، میری سانسیں روک ڈال، مگر مجھے ان درندوں کی گرفت سے نجات دلا دے۔ وہ روتے ہوئے دل ہی دل میں فریاد کرنے لگی۔ شاہویز اسے بستر کی جانب دھکیل کر کمرے کا دروازہ بند کرنے لگا تھا، تبھی ایک معجزہ ہوا۔ فارم ہاؤس پر ریڈ پڑی تھی۔ پولیس نے فارم ہاؤس کو چاروں طرف سے گھیر ڈالا تھا۔ ملک شاہویز بند کمرے میں کسی خونخوار بلا کی مانند اس پر جھپٹا تھا، اور عین اسی پل کمرے کا دروازہ توڑ کر حذیفہ پولیس کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ وہ یہ آج تک نہیں جان سکی کہ حذیفہ کو اس کی خبر کیسے ہوئی تھی، مگر اس دن رب العزت نے اس کی عزت کی حفاظت کر ڈالی تھی۔ اس دن سے اس کے دل میں حذیفہ کے لیے خاص جگہ بن چکی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ شاہویز پر اس درجہ اعتبار نہ کرو کہ تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے، مگر تم نے میری بات نہ مانی۔ آج اگر مجھے اس کے ارادوں کا علم نہیں ہو پاتا اور میں تمہیں بچا نہیں پاتا تو تم جانتی ہو تمہارا کیا حال ہوتا۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے جا رہا تھا۔ راستے بھر وہ لب بھیجے خود پر ضبط کرتا رہا، مگر اسے مسلسل روتا پا کر بالآخر برس پڑا تھا۔ اس کے سوالیہ انداز پر سبین نے دزدیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ زندہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑتا وہ شخص تمہیں، عبرت کا نشان بنا ڈالتا۔ بھیڑیا ہے وہ، بھیڑیا، اور تم اس کی کوئی محبت نہیں، بس اس کے ہوس کا شکار تھیں، اسی لیے سمجھاتا تھا تمہیں، مگر تم نے تو مجھے اپنا ہی دشمن بنا لیا۔ وہ غصے میں کہتا چلا گیا۔ اس کا کہا گیا ایک ایک جملہ سبین کو سر تا پیر شرمندگی میں ڈبو گیا۔ خیر، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اہم یہ ہے کہ تم اس خوفناک واقعے سے سبق حاصل کرو۔ ایک بات اور سبین، حویلی میں داخل ہو کر اس نے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ سبین نے اپنی ہتھیلی سے آنسو صاف کرتے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ حویلی میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو چکا ہے، ورنہ دادی تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر پائیں گی،
اور جو پردہ اس ذلت بھرے واقعے پر میں نے ڈالا ہے اسے فاش ہونے سے پھر کوئی روک نہیں پائے گا۔ تمہاری نارسائی کے قصے فیض پور کی گلی کوچوں میں گونجیں گے، اسی لیے خود کو سنبھالو اور اس واقعے کا ذکر کسی سے نہ کرنا، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہ اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ سبین نے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی سے اتر گئی۔ اس کے اترتے ہی حذیفہ نے گاڑی سٹارٹ کی اور واپس حویلی سے باہر نکل گیا۔ مگر اس دن سے سبین کا دل بدل گیا تھا۔ وہ حذیفہ جو اسے اپنا دشمن نظر آتا تھا وہی سب سے بڑا ہمدرد محسوس ہونے لگا۔ اس دن کی بات سے حذیفہ نے اس سے اس واقعے پر تو کیا کسی اور موضوع پر بھی بات نہیں کی، مگر اس کا دل حذیفہ کی جانب ہمکنے لگا۔ وہ اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈنے لگی۔ اس نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا۔ حذیفہ نے اسے سمجھایا کہ وہ اپنی تعلیم ترک نہ کرے، اگر یونیورسٹی نہیں جانا چاہتی تو پرائیویٹ ہی صحیح مگر تعلیم ضرور حاصل کرے۔ اس کے سمجھانے پر سبین نے پرائیویٹ تو نہیں مگر آن لائن کلاسز لینا شروع کر ڈالیں۔ شاویز سے اس کا پھر کبھی سامنا نہیں ہوا۔ سبین کے دل میں حذیفہ کے لیے لطیف جذبات پلنے لگے۔ اس کا من حذیفہ کی اور کھنچنے لگا تھا۔ شمع کو حذیفہ کے ساتھ دیکھ کر اسے جلن محسوس ہونے لگی اور وہ نامحسوس طریقوں سے حذیفہ کے قریب آنے کی کوشش کرنے لگی۔ برکھارت کی ایک سہانی شام تھی جب ساون ٹوٹ کر برس رہا تھا۔ حویلی کے تمام لوگ باغیچے میں موجود تھے۔ تیز برسات کرمن فوار میں تبدیل ہو چکی تھی۔ سفینہ نے صفیہ کے ساتھ مل کر پکوڑوں، سموسوں اور گرما گرم چائے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ حذیفہ غسل کے مقصد سے اپنے کمرے میں آیا اور سبین سب سے نظر بچاتی اس کے تعاقب میں پیچھے چلی آئی تھی۔ وہ فریش ہو کر بنیان میں ملبوس گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کرتے غسل خانے سے نکلا ہی تھا کہ سبین کو کمرے میں موجود پا کر بری طرح چونک اٹھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ میں یہ تمہاری شرٹ استری کر کے لائی تھی۔ سبین نے اس کی پرکشش قصتی جسامت کو دیکھتے مزید نزدیک ہو کر کہا۔ کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے کپڑے استری کرو؟ نہیں نا، تو پھر تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی میرے لیے مستعدی دکھانے کی؟ حذیفہ نے ناگواری سے اس کے ہاتھوں سے قمیض چپٹتے ہوئے اسے ڈپٹا۔ مجھے اچھا لگتا ہے تمہارے چھوٹے چھوٹے کام کرنا۔ سبین پر اس ڈانٹ کا کچھ اثر نہ ہوا تھا۔ وہ کسی اور ہی سرور میں مبتلا تھی۔ میرے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے یہاں کافی لوگ موجود ہیں، تمہیں خود کو میرے پیچھے تھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم یہاں جس مقصد سے آئی ہو بس اس کام پر دھیان دو، اب جاؤ میرے کمرے سے۔ وہ درست لہجے میں اس پر چیخ پڑا۔ سبین اس کے یوں غصہ کرنے پر خفگی سے دیکھتے جتا کر بولی، تم مجھے اس طرح جھڑک نہیں سکتے حذیفہ، میں تمہاری کزن ہوں۔ جس طرح شمع تمہاری کزن ہے اس طرح میں بھی تم پر حق رکھتی ہوں۔ میرا تمہارے کمرے میں آنا تمہیں اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ اوہ تو یہ بات ہے، تم نے ٹھیک کہا سبین کہ تم بھی شمع کی طرح میری کزن ہو، مگر پھر بھی شمع کا حق تم سے کئی زیادہ ہے۔ جاننا چاہو گی کیوں؟ حذیفہ نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے بغور دیکھا۔ کیوں؟ سبین نے بے دھڑک سوال کیا۔ کیونکہ وہ میری منگیتر ہے، بچپن سے مجھ سے منسوب ہے اور میں اس سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اپنی سانسوں سے بھی زیادہ۔ سبین کو حذیفہ کا لہجہ ہی نہیں اس کی چمکتی آنکھیں بھی شمع سے محبت کی گواہی دیتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ تڑپ کر بول اٹھی، محبت تو مجھے بھی تم سے ہو گئی ہے حذیفہ، وہ بھی بہت شدید محبت، اور تم جیسے لوگ محبت کا دعویٰ بھلا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو آج کسی اور سے محبت کا دم بھرتے ہوں اور کل کسی اور کی محبت کے گیت گا رہے ہوں۔ وہ سبین کی بات پر چوٹ کر گیا۔ تم مجھ پر طنز کر رہے ہو حذیفہ؟ سبین بڑے دکھ سے بولی تھی۔ ہاں کر رہا ہوں طنز، خود بتاؤ اور کیا کروں؟ کبھی غور کرو نا خود پر، اپنی نادانی کے باعث تم ملک شاویز کے بیڈ روم تک جا پہنچی اور پھر آج وہی نادانی کرتے تو مجھے تنہا پا کر میرے کمرے تک آ پہنچی، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اور شمع ایک دوسرے سے بچپن سے ہی منسوب ہیں تم میرے سامنے کھڑی بڑی بے باکی سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہو۔ تب ہے تم پر سبین، میں جو تمہارا پردہ کیے ہوئے ہوں، تم میرے ہی سامنے کھڑی اپنی بے باکیوں نادانیوں کو محبت کا عنوان دینے کی کوشش کر رہی ہو۔ حذیفہ کا دل اس دن سبین سے بری طرح کٹا ہوا تھا۔ اس نے تنہائی میں اس کے کمرے میں داخل ہو کر اس کے قریب ہونے کی کوشش پر سخت مشتعل ہو کر کھری کھری سنا ڈالی تھی۔ اس کے جملے اس قدر سخت تھے کہ سبین آنکھوں میں آنسو لیے اس کے کمرے سے نکل بھاگی تھی، اور پھر سبین کے لیے حویلی میں رہنا، حذیفہ کی نظروں کا سامنا کرنا نہایت دشوار ہوتا چلا گیا۔ حذیفہ پہلے اسے ایک کزن، ایک دوست ہونے کے ناطے بات کیا کرتا تھا، سمجھایا کرتا تھا، مگر اب اس کی آنکھوں میں صرف حقارت تھی اس کے لیے، اور سبین کے لیے اس حقارت اور نفرت کا مقابلہ کرنا نہایت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس لیے وہ حویلی چھوڑ کر واپس اپنے گھر آ گئی۔ مگر آج رافع نے جو خبر اسے سنائی اس نے تو سبین کو بری طرح ہلا کر رکھ ڈالا۔ ملک شاویز شمع کو تمہارے سامنے اٹھا کر لے گیا حذیفہ، اور تم اسے بچا نہ سکے۔ وہ اپنے کپڑے سفری بیگ میں ڈالتے طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے
تصور میں حذیفہ سے ہم کلام تھی، اور ملک شاویز کے چنگل میں جا پھنسنے کا مطلب تو تم بہت اچھی طرح جانتے ہو حذیفہ۔ اس کے ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ یہ تم ہی نے تو کہا تھا کہ ملک شاویز ایک بھیڑیا ہے۔ سبین کو اس پل حذیفہ کی کہی گئی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی، اور وہ اپنے شکار کو کسی صورت نہیں چھوڑتا۔ بیگ کی زپ بند کرتے وہ کمر سیدھی کرتی کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر نفرت ہویدا تھی۔ بیچاری شمع، او نہیں نہیں، بیچاری تمہاری محبت حذیفہ، جس کی عزت آج تار تار ہونے سے تم بچا نہیں سکے۔ سبین کے دل میں آج بھی حذیفہ کا محبت کا الاؤ دہکتا تھا، بلکہ حذیفہ کی گئی تذلیل نے اس الاؤ میں اس کی ضد کو بھی شامل کر ڈالا تھا۔ اب دیکھتی ہوں حذیفہ، کس کی محبت زیادہ طاقتور ٹھہرتی ہے، میری یا پھر تمہاری۔ تم نے میری چاہت کو، احساسات کو دھتکارا تھا حذیفہ۔ اب تمہاری محبت کی آزمائش کا وقت شروع ہونے والا ہے، اور تم دیکھنا میں تمہاری یہ آزمائش کس قدر کٹھن بنانے والی ہوں۔ سبین کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہو گئی۔ میں اس پل کو کوستا ہوں جب تمہیں لے کر میں ملکوں کی زمین پر جا نکلا۔ وہ یاسیت بھرے انداز میں سامنے بیٹھی شمع کو دیکھتے ہوئے بولا۔ شمع نڈھال سی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کا گلابی پن زرد رنگ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ شمع، مجھے ایک پل کے لیے بھی قرار نہیں ملا، تم اس منحوس انسان کے پاس تھی، میں ایک پل کے لیے بھی چین سے بیٹھ نہ سکا۔ وہ اسے مخاطب ہوا، مگر شمع کی سماعتوں میں جیسے کوئی آواز ٹکرا ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ بے نیاز سی دیوار کی پشت سے ٹیک لگائے سیٹ پر بیٹھی تھی۔ لعنت ہے مجھ پر جو میں تمہیں اس شیطان کی گرفت میں جانے سے بچا نہ سکا، میں تمہاری حفاظت نہ کر سکا۔ وہ اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ شمع کے لبوں پر چپکا قفل پڑا تھا۔ میں جانتا ہوں اس حیوان نے تمہارا کیا حال کیا ہوگا۔ وہ بے بسی کی انتہا پر پہنچا اپنے بال نوچنے لگا۔ میں جانتا ہوں کہ اس نے تمہیں بھنبور ڈالا ہوگا، نوچ ڈالا ہوگا۔ حذیفہ جیسے اپنے آپے میں نہ تھا، عجیب دیوانگی کا شکار ہوا جا رہا تھا۔ لوگوں کے سامنے تو وہ خود کو کمپوز کرتا رہا، مگر شمع کو یوں بے حال دیکھ کر وہ اپنے حواسوں میں نہ رہا۔ اس نے سبین کو انتہائی برے حال میں دیکھا تھا، اور شمع کو اس حال میں تصور کرتے ہی اس کے دماغ کی نسیں پھٹتی محسوس ہو رہی تھیں۔ حذیفہ، تم یہ کیسے جانتے ہو کہ اس نے میرا یہ حال کیا ہوگا، مجھے بھنبور ڈالا ہوگا، نوچ ڈالا ہوگا؟ شمع جو خلا میں کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی، اس نے نظریں اس نقطے سے ہٹائے بغیر سپاٹ لہجے میں اس سے دریافت کیا۔ میں جانتا ہوں وہ ایسا ہی ہے، وہ یہی حال کرتا ہے اپنے شکار کا۔ حذیفہ اضطراری کیفیت میں مبتلا تھا۔ جب تم جانتے تھے تو کیوں مجھے اس کے قبضے میں جانے دیا تم نے؟ شمع نے ایک دم اسے مشتعل نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ حذیفہ اس کے انداز پر بری طرح چونکا۔ جب تم جانتے تھے کہ وہ ایک شکاری ہے تو کیوں تم نے مجھے اس کا شکار بننے کے لیے چھوڑ ڈالا؟ شمع نے تیز لہجے میں سوال کرتے حذیفہ کو کٹہرے میں کھڑا کر ڈالا۔ حذیفہ بے بسی سے لب بھیجتے اسے دیکھنے لگا۔ تم اگر مجھ سے محبت کرتے تھے تو مٹ جاتے، مگر میری عزت پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ آج خود کو بیٹھے کوس رہے ہو حذیفہ، اس کوسنے کا فائدہ؟ جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ شمع ہذیانی کیفیت میں اس پر چیخ پڑی۔ شمع، مجھے بتاؤ اس نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ اس نے تمہیں چھوا تو نہیں، کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ شمع کی ذہنی کیفیت دیکھ کر حذیفہ کو اپنے ہاتھ پیر پھولتے محسوس ہوئے۔ تم نے ہی تو کہا ہے کہ میں اس کا شکار تھی، تو حذیفہ شکاری اپنا شکار کر گیا۔ شمع نے کلستی نگاہوں سے اسے دیکھ کر زہر میں ڈوبا فکرہ کسا۔ شمع، حذیفہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ شمع نے اسے نگاہیں پھیر لیں۔ اسے دکھ پہنچا تھا، بے انتہا دکھ۔ اس نے شاویز جیسے انسان کے سامنے اپنی محبت کا مان ٹوٹنے نہیں دیا تھا، اور یہ سامنے بیٹھا شخص جو اس کی محبت کا دعوے دار تھا، کتنی آسانی سے یہ مان چکا تھا کہ اس کی محبت بے آبرو ہو چکی ہے۔ کیا وہ جان پر کھیل کر اپنی آبرو بچا کر اس کے لیے اپنے اپنوں کے پاس لوٹی تھی کہ اسے سوال کیا جائے کہ اسے نوچا کسوٹا گیا تھا یا نہیں؟ حذیفہ نے ایک بار بھی اس پر بیتا وقت کیسا گزرا یہ نہیں پوچھا۔ اس نے ایک بار بھی اپنے اعتماد، اپنے ساتھ کا یقین نہیں دلایا۔ اس نے ایک بار بھی اس سے اس کی ماں کے متعلق دریافت نہیں کیا۔ اس سے فکر تھی تو صرف اس بات کی کہ وہ شکار ہو چکی ہے۔ زندگی میں پہلی بار اسے حذیفہ انتہائی خود غرض لگا تھا۔ شمع، میرا بس چلتا تو تمہیں اس حال تک پہنچنے نہ دیتا، تمہاری ہوا بھی اس کمینے انسان کو لگنے نہیں دیتا۔ حذیفہ بیچارگی کی انتہا پر پہنچا اپنی وضاحت دے رہا تھا۔ لیکن حذیفہ بس نہیں چلانا تمہارا، تو اب کیا کیا جائے حذیفہ؟ اس کی اشکبار آنکھیں ایک بار پھر حذیفہ پر اٹھی۔ شمع، مجھے یہ احساس جینے نہیں دے رہا کہ میری نظروں کے سامنے ملک شاویز تمہیں اٹھا لے گیا اور میں تمہیں بچا نہ سکا۔ حذیفہ بے بسی کے عالم میں چیخ پڑا۔ مجھے اپنی ایک ایک سانس بہت بھاری محسوس ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے میں تمہارا مجرم ہوں۔ حذیفہ کہتا چلا گیا۔
میں تمہارا کیسا محافظ نکلا کہ تمہاری حفاظت نہ کر سکا۔ حذیفہ بری طرح احساس جرم کا شکار ہونے لگا۔ شاید محافظ کے معاملے میں ہم دونوں ماں بیٹی کا ایک ہی سا نصیب ہے۔ حذیفہ کی سماعتوں میں شمع کی آستین میں ڈوبی آواز گونجی۔ اس نے ٹھٹک کر شمع کو دیکھا۔ میری ماں کی خوشیاں اس کے محافظ کے ہاتھوں لٹتی چلی گئیں اور تم بھی میری عزت کی حفاظت نہ کر سکے۔ شمع کا لہجہ کرچی کرچی تھا۔ حذیفہ کا دل بری طرح تڑپ گیا۔ شافی الدین نے کمرے میں داخل ہونا چاہا تھا مگر شمع کی باتیں سن کر ٹھٹک کر باہر ہی رک گئے۔ کبھی کبھار کسی کی عام سی بات بھی مقابل کو آئینہ دکھانے کی طاقت رکھتی ہے۔ ایک پل شافی الدین کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ شمع کی باتوں نے انہیں چونکا کر رکھ ڈالا۔ پلیز شمع، ایسا نہ کہو، میں شافی چچا جیسا نہیں ہوں۔ حذیفہ نے ایک بارگی عالم میں کہا، میں شافی چچا کی طرح کبھی تمہاری حق تلفی نہیں کروں گا۔ میں تمہارا مقام ہمیشہ بلند رکھوں گا۔ جس طرح کی تکلیف سفینہ چچی سہتی آ رہی ہیں، ایسی کسی تکلیف کو تمہارے قریب سے بھی گزرنے نہیں دوں گا۔ حذیفہ، یہ باتیں میرے لیے اس وقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مجھے اس وقت صرف اپنی ماں کی فکر ہے۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گی۔ شمع کا بے نیاز بھیگا لہجہ انہیں بری طرح تڑپا گیا۔ وہ بے قرار سے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ شمع میری بیٹی، انہوں نے گلوگی لہجے میں اسے پکارا۔ بابا! ان کی پکار پر شمع نے چونک کر انہیں دیکھا اور اٹھ کر بے اختیار ان کے سینے سے جا لگی۔ میری بیٹی، میری زندگی، وہ اسے سینے سے لگائے بھیگے لہجے میں کہے جا رہے تھے۔ بابا، آپ کہاں تھے؟ آپ مجھے بچانے کیوں نہیں آئے؟ آپ جانتے ہیں کہ اگر ملک جمیل آ کر مجھے اپنے ساتھ نہ لے جاتے تو شاید میں زندہ رہنے کے قابل نہیں رہتی۔ وہ باپ کو یوں اچانک سامنے پا کر ایک بار پھر زاروں کے تار رونے لگی۔ ملک جمیل نے تمہیں بچایا ہے؟ شافی الدین اس کی بات پر بری طرح ٹھٹکے۔ کچھ ایسے ہی تاثرات حذیفہ کے بھی تھے۔ بابا، ملک جمیل نے نہ صرف مجھے بچایا بلکہ تایا بابا تک حفاظت کے ساتھ پہنچایا بھی تھا۔ شمع نے انہیں مکمل تفصیل سناتے ہوئے کہا۔ شافی الدین ششدر رہ گئے۔ مگر آپ کہاں تھے بابا؟ آپ مجھے بچانے کیوں نہیں آئے؟ وہ روتے روتے اس ایک ہی سوال کی تکرار کر رہی تھی۔ میں مانتا ہوں میری بچی کہ میں تمہیں بچانے نہ آ سکا، مگر میری جان، میں نے تمہارے گناہ گار سے بدلہ لے لیا ہے۔ میں نے اس مردود شاویز کو مار ڈالا ہے۔ شافی الدین نے شمع کے آنسو صاف کرتے انکشاف کیا۔ ملک شاویز کو مار ڈالا اپنے بابا؟ ان کے اس انکشاف پر شمع کے ساتھ ساتھ حذیفہ بھی دنگ رہ گیا۔ بھئی سلطان، تم نے تو یوں اچانک پاکستان آ کر سب کو سرپرائز کر ڈالا ہے۔ میں تو بھئی بڑی گہری نیند سو رہا تھا جب شہنیلا نے آ کر جگاتے کہا کہ اٹھیں رحمان، ذرا دیکھیں کون آیا ہے۔ سلطان الدین کے اچانک پاکستان آمد نے ان سبھی کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر ڈالا تھا۔ وہ رات گئے کی فلائٹ سے پاکستان پہنچے تھے۔ سفر نہ صرف طویل تھا بلکہ تھکا دینے والا بھی تھا، اسی لیے رات کو سب سے ملاقات کر کے وہ سونے چلے گئے تھے۔ صبح کے ناشتے پر جب سب نے ملاقات کی تو محفل کشت زعفران سی محسوس ہونے لگی۔ رحمان اختر نے خوشگوار انداز میں سلطان الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پھر آپ نے کیا سوچا رحمان بھائی، رات کے اس پہر کون آئے گا؟ سلطان الدین فریش جوس کا گھونٹ بھرتے بے اختیار مسکرا اٹھے۔ میں نے سوچا کہ شہنیلا کا کوئی انتہائی قریبی عزیز ہوگا جس کی آمد پر وہ اتنی ایکسائٹڈ ہے۔ رحمان اختر پانی کا گلاس اٹھاتے ہنستے ہوئے بول کر شہنیلا کو دیکھنے لگے۔ آپ نے بالکل صحیح سوچا رحمان، اس دنیا میں سیما اور اس کی فیملی سے بڑھ کر بھلا میرا اور کون قریبی عزیز ہے؟ شہنیلا نے مسکراتے سیما اور پھر رحمان اختر کو دیکھتے ہوئے کہا، بھابھی، آپ کے علاوہ میرا اس دنیا میں اور ہے ہی کون؟ سیما نے اپنائی سے شہنیلا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم دونوں ان کی دنیا میں ایکسٹرا کرداروں کے طور پر تشریف آوری کر چکے ہیں، کیوں نوری؟ علیان جو سینڈوچ کھانے میں مصروف تھا، اس نے اپنے اگنور ہونے پر نویرہ کو بھی اپنا ہمنوا بناتے اپنے زرعی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بالکل بجا فرمایا۔ آج اس محفل میں ہمیں شدت سے احساس دلایا جا رہا ہے کہ ہم دونوں نہ 3 میں ہیں نہ 13 میں۔ نویرہ نے بھی جوس پیتے زور و شور سے سر دھنتے علیان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ لو بھئی، اب ان بچوں کی شکایتیں سنو۔ رحمان اختر ہنسنے لگے، ارے بھئی بچوں، آپ دونوں تو ہم سب کے دل کا سکون ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ بھئی ہماری زندگی کی کہانیوں کا سب سے موسٹ امپورٹنٹ کریکٹر ہیں، ایکسٹراز نہیں، کیوں رحمان بھائی؟ سلطان الدین نے بھی ان دونوں کو مسکرا کر دیکھا اور رحمان اختر کو اپنا ہمنوا بنایا۔ بالکل ٹھیک کہا بھئی سلطان نے، یہ دونوں بچے تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، بس اب ایک ہی ارمان رہ گیا ہے میرے ان بچوں کو لے کر۔ رحمان اختر نے مسکراتے ہوئے کہا، کیسا ارمان رحمان بھائی؟ سیما نے بھائی کی جانب مزید ٹوس بڑھاتے ہوئے سوال کیا۔ ان دونوں بچوں کی شادی کا، بس ان دونوں کو خوش دیکھ لوں تو سمجھو زندگی کی ہر خوشی دیکھ لی۔
رحمان اختر نے اپنے دل کی بات کہتے سیما اور سلطان کو مسکرا کر دیکھا۔ رحمان بھائی، یقین کریں، جو آپ کی خواہش ہے وہ میری بھی خواہش ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہماری یہ خواہش پوری ہوگی۔ بس میں فیض پور سے ہو آؤں ذرا۔ سلطان الدین نے رحمان اختر کے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر یقین دلاتے کہا۔ البتہ رحمان اختر ان کی بات پر بے اختیار چونک اٹھے۔ فیض پور؟ تم فیض پور جا رہے ہو سلطان؟ رحمان اختر کے لہجے میں بے یقینی گھلی ہوئی تھی۔ ان کے سوال پر سلطان الدین متعجب ہوتے ہوئے بولے، جی رحمان بھائی، میں فیض پور جانے کے ارادے سے ہی اس بار پاکستان آیا ہوں۔ سیما کو تو علم ہے اس بات کا؟ سیما نے آپ کو بتایا نہیں؟ سلطان الدین کے جواب پر رحمان اختر مزید حیران ہوئے۔ نہیں، مجھے سیما نے کچھ نہیں بتایا۔ ان کی نگاہیں سیما کے چہرے پر ٹھہر سی گئیں۔ سیما کو اپنا آپ ایک دم سے مجرم بنتا محسوس ہوا۔